بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے لیکچر سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، ان کے اہم واقعات اور ان کی فضیلت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کو اسلامی تاریخ کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ ان کے دور میں پہلا جدید معاشرتی، معاشی اور فلاحی مملکت کا نظام قائم ہوا، اور یہ فلاحی اسلامی مملکت اس وقت قائم ہوئی جب دنیا فلاحی مملکت کے فلسفہ اور نظریہ سے لا علم تھی۔ آپ نے بیت المال قائم کیا اور اس کے اعمال مقرر فرمائے، احتساب کا محکمہ قائم کیا، امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، اور اس سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب خلیفہ الرسول تھا۔ فوج کے لیے سامان حرب و ضرب کا پیداواری شعبہ قائم کیا، عدالتی نظام قائم کیا، ہر علاقے میں عدالتیں بنوائیں اور قاضی مقرر کیے، مردم شماری اور پولیس کا محکمہ قائم کیا، راتوں کو گشت کر کے رعایا کے حالات معلوم کرنے کا طریقہ وضع کیا، نظام تعلیم کی بنیاد رکھی اور معلموں اور مدرسوں کے مشاعرے مقرر فرمائے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے آرام کے لیے سرائیں اور مکانات بنائے، مساجد میں درس و تدریس اور وعظ کا طریقہ قائم کیا اور مساجد میں رات کی روشنی کا انتظام فرمایا، نمازی تراویح باجماعت جاری فرمائی، شراب کی حد کے لیے 80 کوڑے مقرر فرمائے، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، نماز جنازہ میں 4 تکبیروں پر تمام لوگوں کا اجماع کروایا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کارنامے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئے۔ اب میں اگلے نقطے کی طرف بڑھوں گی جو کہ ہے وسعت مملکت اسلامیہ۔ مورخین یعنی تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اسلامی سلطنت کو جو وسعت حاصل ہوئی اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ 1000 سے زائد شہر اور 3600 علاقے آپ کے دور میں فتح ہوئے، اور 25 لاکھ مربع میل کا علاقہ آپ کی حکمرانی میں شامل تھا۔ آج جو مسلمان ممالک مختلف ناموں سے آزاد اور قائم ہیں، یہ علاقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی فتح ہوئے تھے، مثلاً عراق، بصرہ، ایران، آذربائیجان وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات و کامرانیاں یعنی ان کی کامیابیاں، ان کے اہم کارنامے جو ہیں وہ بہت ہی پر اثر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تبلیغ اسلام میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ آپ ہی کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس تیزی کے ساتھ اس دنیا میں اسلام پھیلایا اس کی مثال نہیں ملتی، بلکہ دنیا کے جن خطوں اور ممالک میں آج اسلام دکھائی دیتا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی پھیلا ہے۔ آپ کے دور خلافت میں جو ممالک اور علاقے فتح ہوئے ان میں سے بیشتر علاقوں میں آج بھی مسلمان آباد ہیں اور قابض ہیں۔ آپ کے کردار و عمل کی عظمت ہے کہ انہیں وسیع و عریض سلطنت اور بے بہا قوت و حشمت کی بجائے انسانی صفات کے حوالے سے بہت زیادہ شہرت ملی۔ اس اعتبار سے وہ ایک عظیم رہنما ہی نہیں بلکہ اسلام کے اعلیٰ اوصاف کے مثالی پیکر بھی تھے۔ ابھی تک جو بھی بیان کیا گیا ہے وہ حکومت کا انتظامی ڈھانچہ تھا، اس کی اصل روح رعایا کے ساتھ عدل و مساوات اور اس کی اصلاح و فلاح کی فکر ہے، اور اس لحاظ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کی عدالت میں شاہ و گدا، ادنیٰ و اعلیٰ اور مسلم غیر مسلم سب برابر تھے۔ آپ کے دور میں احتساب کا بے مثال نظام قائم تھا، اور اس نظام کی مثال آج کی جدید دنیا میں بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ کے دور حکومت میں رعایا حکام کی شکایت کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہ کرتی تھی۔ جب کسی گورنر کی شکایت دربار فاروقی میں پہنچتی تو فوراً اس والی کو طلب فرماتے اور واقعے کی تحقیقات فرماتے، اگر وہ مجرم ثابت ہوتا تو اسے سخت سزا دیتے۔ آپ نے رعایا کی خدمت اور ان کی راحت و رسانی کے لیے اپنے گورنروں کو سخت ہدایت دی ہوئی تھی کہ اپنے مکان کا دروازہ بند نہ کریں، تاکہ جس وقت بھی تمہارے پاس دکھی انسان اپنی حاجت لے کر آئے تو تمہارے سامنے بغیر روک ٹوک آ سکے۔ آپ دن کو لوگوں سے ملاقاتیں اور رات کو گشت کرتے تاکہ لوگوں کے احوال معلوم ہو سکیں۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بھوک سے کتا مر جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہیں مجھ سے سوال نہ کرے۔
ایک مرتبہ گشت کرتے ہوئے 3 میل مدینہ سے باہر نکل گئے، دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی تھی اور 3 بچے رو رہے تھے۔ پاس جا کر تحقیق کی تو عورت نے بتایا کہ کئی وقتوں سے بچے فاقے سے ہیں، ان کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی چڑھا دی ہے اور کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں۔ یہ سن کر آپ اسی وقت مدینہ واپس آئے اور بیت المال سے آٹا، گھی، گوشت اور کھجوریں لیں اور اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اس کو میری پیٹھ پر لا دو۔ اسلم نے عرض کیا، میں لیے چلتا ہوں۔ فرمایا، قیامت میں میرا بار تم نہیں اٹھاؤ گے۔ غرض کل سامان خود اٹھا کر عورت کے پاس لے گئے اور جب تک عورت نے پکا کر بچوں کو نہ کھلایا خود بیٹھے رہے۔ عورت اس حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئی اور کہا، امیر المومنین ہونے کے قابل تم ہو نہ کہ عمر، کیونکہ اسے معلوم نہ تھا کہ آپ ہی امیر المومنین ہیں۔ اور اب میں بات کروں گی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کے بارے میں، کہ آپ بات کی جانچ کر لیتے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ سے جھوٹ بولتا تھا تو آپ پہچان جاتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح دریائے نیل کو خط لکھنا، زلزلہ سے کانپتی ہوئی زمین پر درہ مارنا، قحط کے وقت مدینہ سے باہر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگنا اور اسی وقت بارش کا ہو جانا وغیرہ معروف کرامات میں شامل ہیں۔ اور اب میں بات کروں گی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں۔ آپ اسلامی تعلیمات کے مجسم تصویر تھے۔ آیات قرآنی سے تاثیر لیتے تھے اور جن میں قیامت کی ہولناکی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ذکر ہوتا انہیں پڑھ کر زار و قطار رونا شروع کر دیتے تھے۔ ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی، جان، مال، اولاد، ہر محبوب چیز آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اللہ کا خوف ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ لوگ آپ کو پہچان ہی نہیں پاتے تھے کہ یہ امیر المومنین ہے، جیسا کہ ابھی پیچھے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ وہ عورت پہچان ہی نہ پائی کہ آپ امیر المومنین حضرت عمر ہیں۔ مزاج کے آپ کافی سخت تھے اور اسلام کے بعد بھی سختی جو ہے وہ قائم رہی، بات بات پر آپ تلوار جو ہے وہ نکال لیتے تھے۔